اچھا یہ نا صبح کا وقت ہے اور میں اس پارک میں آئی ہوں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا کہ مطلب جب میں آئی ہوں تو یہاں پیارے پیارے سے بطخ تھیں، تو ان بطخوں نے نا میرے اوپر پیچھے دوڑ لگا دی نا. تو میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی، تو میں نے کہا نو بیبی نو نو نو. وہ ادھر ہی کھڑی ہو گئی نا وہ بطخیں. تو پھر وہ ٹرکی کوئی بڑا سا پرندہ تھا، اس نے بھی میری طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ بھی کھڑا ہو گیا. اصل میں نا اسی تھوڑی دیر میں مجھے یہ باور کرانا تھا کہ میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہارے سکون میں مخل ہونے نہیں آئی ہوں، میں اس کو تمہارے ساتھ مل کے انجوائے کرنے آئی ہوں. جب میں نے ان کو یہ تاثر دیا نا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ دوست ہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ ادھر خرابی کرنے نہیں آئی نا. تو وہ پھر ریلیکس ہو گئی، وہ اپنا اپنا کھیل رہی ہیں، میں ادھر باغیچے میں اپنا واک کر رہی ہوں نا. تو پرندے چہچہا رہے ہیں. اور فطرت میں نے ایک چیز بڑی زبردست نوٹ کی کہ اس میں سکون ہے، بہت زیادہ سکون ہے. جیسے ہر پرندہ اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں. اور تو کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا رفتار ہی انتشار ہے. جب آپ رفتار پکڑتے ہیں نا، بہت زیادہ تیز رفتاری دکھاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ آپ ہست کے سینے میں، زندگی کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہوتے ہیں. مطلب جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ شپا شپ کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ککمبر کا ٹکڑا میں نے منہ میں ڈالا اس کا ذائقہ کیا تھا. یہ جو ہاں صرف یہ اچار جو کہ وہ زیادہ سخت ذائقہ ہے تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں مطلب منہ میں کچھ آ گیا نا. لیکن جو سافٹ سے ذائقے ہیں آپ اس کو نگلتے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ ایون ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ ایون سائیکلنگ کر رہے ہیں، آپ ایون باتیں کر رہے ہیں. جب آپ بہت زیادہ زور و شور دکھاتے ہیں نا تو آپ ہنس کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سکون کے ہاں یہ یاد رکھیں، فطرت کو کوئی جلدی نہیں ہے، فطرت میں کوئی افراتفری نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بیج لگایا، مثال کے طور پہ ایک امیر کا بچہ ہے، ایک غریب کا بچہ ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر اپنے بچے کو کوئی ایسی چیز کھلائے کہ دوسرے دن وہ 24-25 سال کا جوان بن چکا ہو. نو، غریب کا بچہ، امیر کا بچہ، چاہے وہ اس کو سونے چاندی کھلائیں، لیکن وہ بڑے ہوں گے ایک ہی وقت میں، بڑے ہوں گے ایک ساتھ. اسی طرح ایک بیج لگاتے ہیں ہم، وہ بیج بھی اپنے وقت پہ بڑا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. میں جب چھوٹی سی تھی نا تو میں کیا کرتی تھی، بیج لگا کے نا اس کو زمین سے نکال کے نا تو دوسرے دن دیکھا کرتی تھی کہ کتنا کھلا ہے، کتنا گرو کرنے لگا ہے. پھر اس کے بعد 2-3-4 دن میں وہ بیج جو ہے وہ تھوڑا سا کھل چکا ہوتا، اور میں اتنی خوش ہوتی، میں اس بیج کو دوبارہ زمین میں دبا کے نا اس کے اوپر مٹی ڈال کے ہاتھ مار کے پھر اس کے بعد اس کو پانی دیتی. نتیجے کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیج 2-3-4 دن میں مر جاتا تھا. تو فطرت کو کوئی جلدی نہیں ہے، بیج اپنے وقت پہ بڑا ہوگا، بچہ اپنے وقت پہ جوان ہوگا. اور جو بھی کام ہے وہ اپنے وقت پہ ہوگا. چاہے تم جتنا مرضی، جتنا چاہے شور مچاؤ، جتنا چاہے بربادی کرو، تو فطرت کو مطلب اپنے آپ کو ہی نقصان دو گی، فطرت کو نہیں دے سکتے. تو حسن جو ہے نا وہ ہم آہنگی میں ہے. آپ ہم آہنگی اختیار کریں. جب آپ ہم آہنگی اختیار کریں گے نا آپ انجوائے کریں گے. ابھی دیکھو کہیں سے مرغے کی آواز آ رہی ہے، یہ پرندوں کی آواز، یہ خوبصورت میٹھی میٹھی آوازیں، یہ حسن، یہ اللہ پاک کا حسن ہے. اس کو انجوائے کرنے میں ہی مزہ ہے، اس کو خراب کرنے میں کوئی وہ سواد نہیں ہے. یہ میں پھولوں کی طرف جا رہی ہوں، یہ آپ کو دکھا کے پھر بند کر دوں گی. یہ دیکھو، یہ شہزادے یہ ادھر کھڑے ہیں، لوکنگ نائس. چلے اللہ حافظ. آپ لوگ بھی اپنا اپنا کام کریں، میں بھی انجوائے کر رہی ہوں.